جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میڈی کیمپ کھیلو پاکستان HBL PSL ایڈیشن 10 پاورڈ بائی می باڈی اسپرے. اٹس آل اباؤٹ می اینڈ دی آرکڈ اسکول. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. میرے ساتھ موجود ہیں میری ساتھی میزبان نسیم حمید, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید منیر قادری, خالد لطیف صاحب اور نویز امین. ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اب ہم بات کریں گے آج کے میچ کے حوالے سے جو کہ ہونے جا رہا ہے پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کے درمیان. اور ملتان سلطانز آلریڈی یہ 5ویں اور 6 نمبر کی ٹیموں کا ویسے میچ ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میچ کے بعد ٹیمیں واقعی 5ویں اور 6 نمبر پہ رہیں. ملتان سلطانز تو شاید 6 نمبر پہ رہ جائیں, لیکن پشاور کے لیے جو ہے وہ یہ چانس ہے کہ وہ آج کے میچ کے بعد اپنی پوزیشن کو مستحکم کر سکیں, یا جو پہلی 4 ٹیموں کی دوڑ ہے اس میں شامل ہو سکیں. ٹھیک ہے, تو منیر قادری صاحب سے آپ پوچھیں گے آج کا میچ کتنا ضروری ہے. مطلب کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں صرف ملتان کی تو آج اتنی ہمیں لگتا نہیں کہ پرفارمنس بہتر ہوگی, لیکن پشاور جو ہے وہ اپنا دفاع کرے گا. اچھا, پہلے تو یہ ہے کہ جب اسلام آباد 5 میں جیتے تو جب 6واں 7واں 8واں ہار گئے تو ہم نے عجوبہ محسوس کیا کہ عجوبہ ہو گیا ہے. اسی طرح اگر ملتان ہارتی بھی آ رہی ہے تو ہم یوں کہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لاسٹ میں عجوبہ ہار جائے گی. یہاں سے تو ہم اسٹارٹ کریں اس ٹورنامنٹ کی جو پازیٹیو پوائنٹ ہے. نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ پشاور زلمی کو آرگنائزرز کی طرف سے بھی ضروری ہے جیتنا, اور پشاور زلمی کے لیے اپنی بھی ضرورت ہے جیتنا آرگنائزرز کی طرف سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کمپٹیشن میں رہنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی تیسری چوتھی پوزیشن والی جو ہے 5ویں پہ آئے, تو اس کے لیے پشاور زلمی کو ریگولر جیت کے اپنی پوزیشن 4 یا 3 کے لیے تیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جیتے. لیکن اگر وہ ہار جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ٹورنامنٹ کے اندر وہ چانس ختم ہو گیا کہ 4 کون ہوگا 5 کون ہوگا. اب صرف 5 چیز ختم ہو جائیں گے, 4 پہ جا کے بات جو ہے وہ رکے گی. پشاور زلمی کی ٹیم کیونکہ وہ کافی اب بہتر انداز میں کھیلتے ہوئے آ رہی ہے, تو اس میں 2 پوائنٹ ہے. ایک تو جیسے جنید صاحب نے کہا کہ نئے کھلاڑیوں کو موقع دے دے جو میچ پہ بیٹھے ہیں, اور ملتان جو ہے وہ اپنا سفر جو ہے وہ اس طرح ختم کرے کہ بھائی جاتے ہوئے جو بس ہے اس میں لوگ چیخے نہیں اور روئے نہیں کہ یار ہمیں آپ نے موقع نہیں دیا. ایک تو ان کو یہ ختم ہوگا کہ کم سے کم واپسی کا سفر آسان ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا. سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ اگر جیت گئے تو کم سے کم ایٹ دی اینڈ جو ہے ان کی نیکسٹ ٹورنامنٹ کے اندر ان کی ٹیم اگر انٹر ہوتی ہے تو ایک پوائنٹ ہوگا کہ نہیں یہ ٹیم بالکل ماٹھی نہیں تھی, یہ اتنی کمزور نہیں تھی کہ جی ہر دفعہ ہم ترنے والا سمجھیں. البتہ پشاور زلمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس ملتان کے ساتھ نہ جوڑے, بلکہ اس کو کراچی اور لاہور کے ساتھ اپنے آپ کو میچ بہتر ٹیمز کے ساتھ تاکہ اس کی پرفارمنس میں بہتری آئے. کھلاڑیوں کے تک تعلق ہے, کھلاڑیوں کے بارے میں اس لیے مزید بات کرنا اس لیے بیکار ہے, کافی 90% کھلاڑی آلموسٹ کھیل چکے ہیں, اور جنہوں نے پرفارم کرنا تھا پرفارم کر چکے ہیں, اور جنہوں نے نہیں کرنا انہوں نے اب بھی نہیں کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میچ کا ریدم بنا ہوا ہے اور جو ماحول چل رہا ہے اس میں پشاور زلمی کو ایج حاصل ہے, لیکن ہم 100% نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے بڑے آرام سے ایک پلیٹ میں رکھ کے جو ہے وہ اچھا ایک طریقے سے خالد علی صاحب آپ نہیں سمجھتے ابھی بھی 5 ٹیموں کے لیے ٹورنامنٹ اوپن ہے. پشاور زلمی اگر اپنے 3 میچز جیت جاتے تو 12 پوائنٹس ہو جائیں گے ان کے. ہماری ٹاپ ٹیم اس وقت 11 پوائنٹ پہ کھڑی ہوئی ہے, اسلام آباد یونائٹیڈ. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اصل جو مقابلہ ہے نا وہ اب شروع ہو رہا ہے, اب شروع ہو رہا ہے. اور اگر اب ٹیمیں جو ہے نا وہ لوز رہ کے نہیں کھیل سکتی کہ چلو فلاں ٹیم جیت جائے کوئی بات نہیں, ہار گئے کوئی بات نہیں. اب ڈو اینڈ ڈائی یہاں سے ناک آؤٹ تقریباً شروع ہو گیا ہے. پشاور زلمی کی ٹیم اگر آج ہارتی ہے پھر اس کے پاس چانسز مزید کم ہو جائیں گے, ختم تو نہیں ہوں گے ابھی بھی, اس لیے کہ ابھی اگر وہ کیونکہ 6 پوائنٹس پہ 7 میچز کھیلے ہیں, 3 میچز پھر بھی رہ جائیں گے پشاور کے باقی ہیں, 10 پوائنٹس کے ساتھ بھی وہ آ سکتے ہیں بالکل آ سکتے ہیں پہلی 4 ٹیموں میں. تو یہ ایک چیز اچھی بات یہ ہے کہ ٹورنامنٹ اوپن ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کس طریقے سے؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جس طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے, جس طرح ابھی یہ 5ویں نمبر پہ کھڑی ہوئی ہے پشاور زلمی کی ٹیم, آج کا میچ جو ہے ایون اگلے جتنے میچ ہیں ان کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں ان کی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مینجمنٹ کی, سر نے بھی بات کی مینجمنٹ کی. محمد اکرم ان کی مینجمنٹ موجود ہیں, ان کی مینجمنٹ میں انضمام الحق موجود ہیں, وہ ان اینڈ آؤٹ رہتے ہیں. جاوید آفریدی بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں جو ٹیم کے آنر ہیں, وہ بڑی چیزیں کرتے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں اب کچھ ایسی چینجز کی ضرورت ہے ان کو, جو جیسے پچھلے میچ میں ہم نے دیکھا بابر اعظم ون ڈاؤن پہ آئے, تو یہ اب میرے خیال میں فرینچائز جو ہے وہ سیریس ہے کہ وہ سیمی فائنل تک ضرور آئے. اور جس طرح کی ابھی پوائنٹ ٹیبل ہے, جس طرح کل لاہور کی ٹیم نے پرفارمنس کی, تو آپ دیکھیں یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لاہور واپس چلی جائے. ہم ایک ٹائم پہ سوچ رہے تھے, آپ سے کہنے والا تھا کہ لاہور کی ٹیم کی کل کی پرفارمنس دیکھ کے اب یہ شبہ ہو رہا ہے کہ شاید لاہور کی ٹیم جو ہے یہ پہلے 4 آ جائے. کل کی ان کی مسٹیک آؤٹ ہو جائے. کل کی مسٹیک دیکھیں پہلے دن سے, کیونکہ اب مزید اگر شاہین افریدی نہیں چلتے اور حارث رؤف یہ دونوں اگر ان کے بولرز نہیں چلتے
تو پھر لاہور کی ٹیم کو سیٹ بیکس کا سامنا بالکل ہوگا. کرنا دیکھیں پڑے گا. دونوں اٹیکر بالر ہیں, دونوں اٹیکر بالر جو ہیں جب وہ رن دینا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی تیسرا ایسا بالر نہیں ہے اسپن جیسے کل انہوں نے 4 اسپنر کھلائے ہیں آپ کے سامنے, میچ ان کی گرپ میں ہی نہیں آیا. ٹھیک ہے, ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. سر یہ پہلے اسلام آباد کی ٹیم کے لیے بھی کہا گیا تھا کہ اسپنر سے میچ نہیں جیتا جا سکتا. اسپیشلسٹ بالرز چاہیے, خاص طور پر یہ پچ پیسرز جو ہیں اس کی کمی ہوگی تو آپ کو مشکل ہو جائے گی میچ جتنا. کیا کہتے ہیں نوید ضمیر صاحب, یہ جو پچ ہیں یعنی خاص طور پہ لاہور کا جو گراؤنڈ ہے یہاں پہ آپ کو اسپیشلسٹ پیسرز چاہیے, اس کے بغیر جو کہ کامیابی کی ردم میں ہو. ڈاکٹر صاحب بات وہی ہے نا, ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں شاہین شاہ افریدی بھی اور حارث رؤف, یعنی کہ ہماری کرکٹ کا اسٹینڈرڈ دیکھیں کہاں پہنچا ہوا ہے کہ ہمارے مین بالرز جو ہیں ابھی ان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھے ہوئے ہیں کہ وہ میچ نہیں بچا پا رہے ہیں. تو دیکھیں ابھی آپ, ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ ینگ لڑکے جو ہوتے ہیں اس وقت جو نیا انرجیٹک پلیئر کو آپ لے کر آئے جن میں بھوک کو پرفارمنس دینے کی, دیکھیں اس وقت ضرورت ہے اس بات کی ہے. دیکھیں وہ تو پروفیشنل, ایک تو یہ کہ وہ پرانے پلیئر ہو چکے ہیں ماشاءاللہ, اتنے ان کے لیے پرفارمنس دینا کوئی مشکل کام میں نہیں سمجھتا کہ ہے, لیکن کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول سے آؤٹ ہو جاتی ہیں. جب آپ اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ٹائم پرفارمنس دے دوں گا, تو وہ اس وقت آپ کے ہاتھ سے چیزیں نکل چکی ہوتی ہیں. سیم کنڈیشن یہی پرابلم اس وقت لاہور کو فیس کرنا پڑ رہی ہے. دیکھیں ان کے مین بالر پرفارمنس نہیں دے پا رہے. محمد رضوان دیکھیں نا آپ, مطلب وہ نہیں میں پرفارم آپ سے کر پا رہے, وہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک ٹائم تک ہماری ٹیم سب سے زیادہ پیچھے جاتی جا رہی ہے. جی وہی یہی وجوہات ہیں. اوور کانفیڈنس آپ کا بعض اوقات نقصان کا باعث بن جاتا ہے. آپ کو چیزیں کنٹرول, آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں میرے کنٹرول میں, کسی بھی ٹائم پہ کنٹرول کر لوں گا, لیکن نہیں ہو پاتی چیزیں. لیکن وہ ٹائم نکل جاتا ہے نا, مطلب ٹائم نکل آپ سوچ رہے تھے کہ ٹائم نکل جاتا ہے. ہم آگے چل کے تھوڑا بہتر کر لیں گے. سیمرز بڑے امپورٹنٹ ہے. یہ پچ سیمر کو بہت زیادہ وہ کرے. آپ دیکھیں تیز بالر ہیں, اس کو ہٹ لگ رہی ہے. شاہین شاہ کو دیکھیں آپ, حارث رؤف کو دیکھیں مار پڑ رہی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہے, اب یہ کوئٹہ آپ کا وہ خرم شہزاد وہ سیمر ہے, اتنی ایزیلی مار نہیں سکتے آپ اس کو. محمد عامر کو آپ نہیں مار سکتے. ایون آ جائیں آپ وہ جو ہمارے ایک پاکستان کے آل راؤنڈر ہیں ابھی بڑی اچھی پرفارمنس کر رہے ہیں, حسن علی. نہیں حسن علی تیز بالنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے مار کھائی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ جو نا یہ سیم جو بال سیم کر رہے ہیں ان کو یہ پچ بھی سپورٹ کر رہی ہے اور ویدر بھی سپورٹ کر رہا ہے. تو ماڈرن کرکٹ میں آپ کو اس طرح کی پچز نہیں ملتی, اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی, لیکن پاکستان میں اب وہ ایسی پچ ملی ہے, ایکسکیوز کوئی نہیں ہے, لیکن آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں 1 سے 2 پلیئر پرفارم کرتے ہیں, باقی سب 12 13 8 10 اس پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ بالر اتنا ایزی آپ کو جو ہے نا وہ مارنے نہیں دیتا. سیمر اس وقت بڑے کامیاب ہوئے ہیں. کل شاہین شاہ کو تیز بالنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اس نے ہٹ لگی. اگر وہ آ کے لائن کو ہٹ کرتے یا کچھ چینجنگ کرنے کی کوشش کرتے اتنا ایزی نہیں تھا. اتنا ہٹ. جی نسیم, میرے خیال میں ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر اس کو کنکلوڈ کریں گے. ناظرین, ملتان سلطان اور پشاور زلمی کے حوالے سے بات کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے میڈی کیمپ کھیلو پاکستان.